امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پہ نازل کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، اس دن کیا کیا ہوا تھا؟ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان پہ کہ اور فسد کے ستارے اس طرح سے روشن ہوئے کہ زمین پہ سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر، کنان، روم میں قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ کی آمد ہوئی تو وہاں بارش برسنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی، وہاں سے پانی ابھر آیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کے بت اچانک سے گرنے لگے، اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کے پوجا جاتا تھا، فارس کے لوگ فخر کیا کرتے تھے، وہ بجھ گئی۔ مصر کا سب سے بڑا بت بیار زمین پہ گر کے ٹکڑے ہو گیا۔ کلہاب کے سب سے لمبے بت سے خون ابھر آیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پہ گر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں اس سال ہر ماں کو بیٹے کی اولاد نصیب کی، اور اس زمین پہ جو عورتیں بانجھ تھیں، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھیں، یا جو جانور بچے پیدا کرنے کی طاقت سے محروم تھے، اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ڈال دیا۔ اے شخص، اس پل زمین پہ ہر انسان ایک الگ قسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر کوئی آپس میں یہ بات کر رہا تھا، یہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جس کے آنے کا وعدہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے۔ اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا، مسکرا کے فوراً اپنے گھر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور ایک نومولود بچہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ ہاں، یہی وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی گئی دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ اس پل اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے محبوب کے صدقے مجھ سے آج جو مانگے گا، اس کو بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کیا جائے گا۔ یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بنائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نور سے بشری لباس میں جب زمین پہ نازل کیا تو اپنے محبوب کو ہر خاص و عام انسان سے مقدم رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے۔ تاریخ نے لکھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی۔ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ جس جانور پہ سوار ہوتے تھے وہ آپ کی گواہی دیتا تھا۔ آپ کے پسینے مبارک میں اللہ نے خوشبو کو قائم کیا۔ جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے، لوگ آپ کی خوشبو میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لاب دہن ڈالتے تھے، وہ پانی شہد سے بھی میٹھا ہو جاتا تھا۔ تاریخ نے لکھا، آپ جہاں جہاں سے گزرتے تھے تو پہاڑ اور درختوں سے سلام یا رسول اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کے ہاتھوں پہ کنکریاں آپ کی نبوت کی گواہی دیتی تھی۔ آپ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ انہیں آنکھوں کی روشنی عطا کر دیتا تھا۔ آپ مرے ہوئے انسان کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ مرا ہوا انسان زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دینے لگتا تھا۔
آپ سے ہر پرندہ، ہر جانور اپنی زبان میں بات کیا کرتا تھا۔ آپ کائنات کی واحد شخصیت ہیں جس کو اللہ نے معراج پہ بلایا اور پوری کائنات کے لیے مثال پیش کر دی۔ با خدا آپ کی شخصیت کائنات میں بے مثل، بے نظیر ہے۔ اللہ نے یہ معجزات اپنے محبوب کو اس لیے عطا کی تاکہ قیامت تک ہر انسان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر خاص و عام کو سناتا رہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا اس ربیع الاول کے مہینے میں اس پیغام کو اتنا پھیلائیں کہ ہر کوئی رسول اللہ کے معجزات ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ